ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ، جس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا 3 سال سری دعوت کے بعد جہری دعوت کی شروعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نبوت نازل ہوئی اور آپ کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا، تو 3 سال تک آپ چپکے چپکے ایک شخص کو جس پر آپ کو اعتماد تھا، ایسے لوگوں سے مل کر آپ انہیں دعوت دیا کرتے تھے. لیکن یہ سری دعوت کب تک رہے گی؟ اس لیے کہ آپ کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہیں. رازدار، خاص افراد، قریبی لوگ، دوست، رشتہ دار، ان کے ہی لیے نہیں ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں. جنہیں آپ پہچانتے ہیں اور جنہیں آپ نہیں جانتے، جو آپ کو پہچانتا ہے، جو آپ کو نہیں پہچانتا، جو مکہ کا ہے، جو مکے سے باہر کا ہے، ہر شخص کے لیے آپ کی دعوت آپ کو دینا ضروری تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اب جہری دعوت کا حکم دیا کہ کم سے کم 40-45 کے قریب افراد تو تیار ہو گئے سری دعوت کے ساتھ. اب یہاں سے عام لوگوں میں، مکہ کے عام لوگوں میں دعوت کا اعلان کر دیجئے. اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، شرک سے ڈرائیے. اس میں ایک حکمت بھی تھی، اور یہ امت کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے. کوئی ایسی جگہ جہاں پر داعی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر میں یہاں دعوت دوں تو بجائے میری دعوت کا اثر ہونے کے بڑا فتنہ واقع ہو سکتا ہے، مجھے بھی نقصان ہوگا، میری دعوت کو بھی نقصان ہوگا. تو وہاں پر داعی کو حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے. بجائے علل اعلان بہت سی چیزیں کھل کر بولنے کے، تھوڑا سا کچھ باتیں دل میں رکھ کر، کچھ باتیں چھپا کر، کچھ خاص لوگوں کے ساتھ خاص باتوں کا اظہار اس طرح سے کرنا تاکہ کم سے کم تھوڑی سی دعوت کو تقویت ملے. کچھ ماننے والے ایسے اطراف میں جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد عام لوگوں میں دعوت کا اعلان کر دیا جائے. اب مخالفین کو دعوت کو جڑ سے ختم کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں ایک شخص نہیں ہے، اب وہاں پر کئی لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کر چکے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طریقہ آپ کو دیا گیا. جب سورۃ الشعراء یہ سورہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، انہیں بھی ڈرائیے. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. آپ کا خاندان ہاشمی خاندان ہے. ہاشمی خاندان کے لوگوں کو آپ ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں کہ پہلے یہ خاندان ہے، بعد میں دوسرے قبیلے دوسرے خاندان کے لوگ. تقریباً 45 لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہیں باخبر کرتے ہیں کہ انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا. دنیا میں جو کر رہے ہو اس کا حساب ہونے والا ہے. تو اس وقت بنو ہاشم میں چونکہ ابو لہب بھی ہے، ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مخالفت کی، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں، بنو ہاشم جو خاندان کے لوگ ہیں، دیکھو ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں. ابھی یہ بات اپنے ہی میں ہے، باہر نہیں گئی ہے. مکہ میں دوسرے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں. اگر یہ بات باہر چلے جائے تو ہماری عزت چلی جائے گی. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر اس بچے کو روک لو، اس کو دعوت سے ابھی سے یہیں روک دو، قبل اس کے کہ یہ بات باہر نکل جائے، باہر کے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، وہ اسے پکڑیں. اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ سب لوگ مل کر ہی اس کو اپنے خود پکڑ لو، کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، خاندان کی بات خاندان میں رہ جائے گی. اگر ہم نے نہیں پکڑا تو باہر جائے گی، تب باہر کے لوگ اسے نقصان پہنچائیں گے اور ہماری ذلت ہوگی. اس طرح سے ابو لہب نے مجلس کا خاتمہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، اپنے ہوں یا باہر کے ہوں، میں سب کے لیے ہوں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ مجلس ختم ہو گئی. پھر موقع دیکھ کر آپ نے دوبارہ مجلس بلائی، پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر ان کے سامنے کہا، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس طرح سے تمہیداً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، اور پھر کہا، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس عامۃ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارُ أَبَدًا. لوگوں، میں تمہارے لیے خاص طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عام طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. چونکہ میں تمہارے قریب کا ہوں تو پھر میں آپ کا خاص ہو گیا، اور بقیہ آپ کے علاوہ ان سب کے لیے بھی ہوں. تم ایسے ہی تمہاری موت آئے گی جیسا کہ تم رات میں سوتے ہو. انسان کے سونے کے بعد جیسے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے دنیا کا، ایسے ہی تمہاری موت ہو جائے گی، اور تم ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد جیسے کہ تم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہو. اور جتنے بھی تم نے عمل کیا ہے ان تمام کا حساب ہوگا. پھر اس کے بعد یا تو جنت ہمیشہ کے لیے یا جہنم ہمیشہ کے لیے، یہ اس کا فیصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے درمیان یہ بات کہی تو وہاں ہاشمی خاندان میں ابو طالب بھی ہیں، نبی کے چچا بھی ہیں. تو نبی کے چچا نے کہا، امض لما امرت بہ فواللہ لا ازال احوطک وامنعک غیر ان نفسی لا تتابعنی علی فراق دین عبد المطلب. تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا.
میرا دل نہیں کرتا کہ ان کے دین کو چھوڑوں، میں ان کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا، تم جو دین پیش کر رہے ہو تم اپنے دین پر قائم رہو، اس کی دعوت دیتے رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ابو طالب نے اس مجلس میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ وہیں پر ابو لہب بھی موجود ہیں، اس نے پھر کہا خذوا علی یدیہ قبل ان یاخذ غیرکم، لوگو پکڑ لو اس کو قبل اس کے کہ باہر والے اس کو پکڑ لیں۔ ابو طالب نے کہا واللہ لنمنعہ ما بقینا، جب تک کہ ہم زندہ ہیں تب تک کہ ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ پھر یہ مجلس ختم ہو گئی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے جو قریبی تھے وہ تو ہے ہی، اب عمومی طور پر پورے خاندان میں دو بڑے افراد ہیں، دو بڑے سردار ہیں، ایک میرا موافق ہے، دوسرا میرا مخالف ہے۔ ایک ابو طالب ہیں، وہ بھی چچا ہیں، وہ میری موافقت میں ہیں، ہر حالت میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے میرے چچا ابو لہب ہیں، وہ بھی ہمارے ہی خاندان کے ہیں، لیکن وہ میری مخالفت میں ہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھانپ لیا، اور پھر ابو طالب کی قوت کا انہوں نے استعمال کیا کہ یہ تو میرے چچا میرے گھر کے ہیں، انہی کی نگرانی میں ہم رہے ہیں، انہی کی نگرانی میں ہم پرورش پائے ہیں، انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ ہر حالت میں میری حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو نہ کرے، لیکن کم سے کم حفاظت تو کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے، اور میرے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خاندان کی وجہ سے میری حفاظت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا احساس ہو گیا، آپ نے اس کے بعد ایک تیسرا قدم بڑھایا۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت آپ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، پہاڑ کی اونچائی پر جا کر، نیچے مکہ ہے، آبادی نیچے ہے وادی میں، اونچائی پر آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ ایک ایسا نعرہ تھا یہ کہ اس طرح کی آوازیں جب بلند کی جاتی تھی یا مکے والے سنتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں کوئی خطرہ ہے، جلدی سے اس کی یا تو مدد کی جائے، وہ شخص کوئی خطرے میں پڑا ہوا ہے، یا وہاں سے کوئی خطرہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ سب کے سب چوکنا ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز لگائی، سب کے سب صفا پہاڑی کے سامنے آ گئے، حتیٰ کہ جو لوگ نہیں آ سکے تھے، مسئلہ بڑا اہم تھا کہ یہ اعلان لگایا گیا ہے، ایسا اعلان جس میں کوئی خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، تو کسی نے جو نہیں آ سکا اپنے کسی کو بھیج دیا کہ میری طرف سے آپ جائیے اور دیکھ کر آئیے کیا مسئلہ ہے، پھر مجھے بتائیے۔ تو جو جا سکے وہ پہنچے، جو نہیں جا سکے انہوں نے اپنا ایک مندوب بھیج دیا۔ تو یہ دعوت کے لیے بلانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس طرح سے تقریباً مکہ والے صفا پہاڑی کے سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے تک تو خاندان میں بات تھی، اب خاندان سے باہر پورے شہر کے اندر یہ بات عام ہو رہی تھی۔ سب نے دیکھا صادق و امین کھڑے ہیں، سب کے چہرے پر خوشی تھی، کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی اہم بات بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ؟ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں آپ وادی میں نیچے ہو، میں پہاڑ کے اونچائی پر ہوں، پہاڑ کے اس پیچھے کا حصہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس طرف سے کوئی ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اکنتم مصدقیہ؟ تو انہوں نے کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے،
کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی قافلہ، کوئی لشکر مکہ پر آ کر حملہ کرے، کیونکہ ہم نے ہاتھی والوں کا حشر دیکھ لیا، برباد ہو کر چلے گئے، اس کے بعد بھی کوئی آ کر یہاں حملہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ماننے تیار ہیں۔ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی آواز سے اعتراف کروانا چاہتے تھے کہ ناممکن جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، میری زبان سے سننے کے بعد آپ اس کو ممکن جانتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے، مطلب میری زبان کی اہمیت ہے آپ کے پاس۔ تو یہ ایک طرح کی تمہید تھی کہ اب اس کے بعد میں جو زبان استعمال کروں گا، پھر نہ کہنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب وہاں نہیں، آپ نے یہاں ناممکن کو مان لیا، صرف میری زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے مجھے ہمیشہ سچا پایا ہے، اور آپ نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو لوگو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کی بات کی، قیامت سے، آخرت سے انہیں ڈرایا، جہنم سے ڈرایا۔ تو وہاں اس مجلس میں ابو لہب بھی موجود ہیں، مکہ کے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا دن برا ہو، یہ صبح کا وقت ہے، صبح صبح تم نے ایسی آواز لگائی، ایسے ہم کو جمع کیا، تیرا پورا دن خراب ہو، لہذا جمعتنا، اسی کام کے لیے تم نے ہم نے یہاں جمع کیا تھا۔ تو اس سے پہلے تو ابو لہب نے مخالفت کی تھی، تو انہیں لگا شاید یہاں کچھ نئی بات ہونے والی ہے۔ پھر یہاں وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ ابو لہب نے جب یہ کہا نبی سے تبا لک لہذا جمعتنا، تیرا برا ہو، تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا، بولنے والا عام شخص نہیں تھا، یہ مکے کا سردار تھا، مکے والوں کے درمیان معزز، محترم، بزرگ مانا جاتا تھا۔ اور جب قوم میں کوئی بڑا آدمی ایسی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی تائید کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو لہب وہاں سے نکلا، اور اس کے ساتھ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ چل پڑے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کا ایک سبب بنا ابو لہب۔ اس کے بعد بھی ابو لہب اور ابو جہل کے واقعات موجود ہیں کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا چاہتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہاں یہ پہنچ جایا کرتے تھے، کام خراب کر دیتے تھے، لوگوں کا ذہن برباد کر دیتے تھے، سننے سے روکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہاں عام دعوت پیش کر دی۔ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی، اب یہاں سے آپ مسلسل دعوت دے رہے ہیں، اور مسلسل قوم کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت دی، کیسے قوم نے ان کو پریشان کیا، فرعون نے کس طرح سے ان کا پیچھا کیا تھا، کیسے ان کی قوم کو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خیر کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سورے کے اندر موجود ہے کہ تم سے پہلے نبی ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور قوم عاد، ہود علیہ السلام بھی آئے تھے، صالح علیہ السلام بھی آئے تھے، قوم سمود نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ چند ایسے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سورۃ الشعراء میں بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ اب آپ یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہو، جہری دعوت، علی الاعلان دعوت،
اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دعوت دو گے تو سب کے سب آمنا و صدقنا کہہ کر نہیں آئیں گے. لوگوں کے چہرے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے موسیٰ کے سامنے فرعون کا نظر آیا تھا، جیسے ابراہیم کے سامنے ان کے خاندان کا نظر آیا تھا، ان کے شہر کا نظر آیا تھا، جیسے صالح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کا نظر آیا تھا. جس طرح سے ان لوگوں نے ہر اعتبار سے تکلیف دی ہے، اب آپ کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر جو اس وقت نازل فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی تاکہ آپ کو تسلی ہو جائیں اور آپ اس کے لیے مکمل تیار ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے ورقہ بن نوفل نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا جب آپ غار حرا سے واپس آئے تھے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال لے گی. نبی نے کہا اوا مخرجیہم، وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہاں، جس نے بھی آپ کی جیسی دعوت لائی ہے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو نکلنا پڑا، لوط علیہ السلام کو نکلنا پڑا. کئی انبیاء اپنے شہر چھوڑ کر چلے گئے. تو سید المرسلین اللہ کے محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سکون رہے گا، انہیں بھی شہر چھوڑ دینا پڑے گا. اور آخر مکہ کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ کی طرف منتقل ہونا پڑا. اب اس کے بعد مکہ کی تفصیلی واقعات ہیں کہ کس طرح سے قوم نے آپ کے ساتھ رویہ اپنایا تھا. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرح حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کی مصیبتوں پر، قوم دعوت کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.